الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم بہت ہی ایمان افروز، بہت کچھ سکھانے والا سلسلہ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم سب کو یہ اہمیت معلوم ہے، اور اگر نہیں معلوم تو یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت مزید پتہ چلے گی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ تک یہ معلومات پہنچا رہا ہے۔ آج کا ٹاپک بھی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی پیارا ہے، اور بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ دور حاضر میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس میں مبتلا تھے، اور اب بھی پڑھنے لکھنے کے باوجود، ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ ٹاپک کیا ہے؟ ذات پات رنگ و نسل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس تعلق سے کیا فراہم کرتی ہے، کیا باتیں بتاتی ہے کہ ذات پات رنگ و نسل کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، سیرت رسول کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات ذات پات اور رنگ و نسل کے متعلق کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو اپنے عمل سے، اپنے فرامین سے کس طرح سے آقا کریم علیہ السلام نے آگے ڈیلیور کیا، قوم کو، امت کو کیسے سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ ترجمہ آپ نے سننا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کریم سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 13 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور سبق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ایک عورت یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا کیا، اور جب نسب کے اس انتہائی درجہ پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو تو نسب میں ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کا اظہار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو اور ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو، اس لیے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار نہ کرو۔ اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں، قبیلے اور خاندان بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، ایک شخص دوسرے کا نسب جانے، اس طرح کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرے، نہ یہ کہ اپنے نسب پہ فخر کرنے لگ جائے اور دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے بندوں کو یہ آیت مبارکہ سنائی۔ وہ دور، وہ زمانہ کہ جب لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم فلاں قبیلے والے ہیں، ہماری تو شاخ وہاں سے چل رہی ہے، ہم تو فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارا نسب تو یہ ہے، ہماری تو آج کے دور بھی ہے، ہماری ذات تو وہ ہے، ہم تو فلاں ذات کے ہیں، ہم تو فلاں اونچے خاندان کے ہیں، ہمارا تعلق تو فلاں سے ہے۔
آج بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہم نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، اور جو ہم نے قبائل بنائے ہیں یہ فقط پہچان کے لیے ہیں، پتہ چل جائے اس بندے کا تعلق فلاں قبیلے سے، اس کا فلاں سے، اس کا خاندان فلاں، اس کا خاندان فلاں، اور اس وجہ سے بھی تاکہ لوگ اپنے باپ دادا کی پہچان رکھیں اور اپنے آپ کو کسی اور کے باپ دادا کی اولاد نہ بتائیں، بلکہ اپنے ہی باپ دادا کی طرف خود کو منسوب کریں، اور نسب کی پہچان کرنے کا حدیثوں میں بھی حکم ہے تاکہ لوگ اپنی رشتہ داریاں نبھا سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ خاندان یا قبیلہ یا کوئی نسب اس بات کا متقاضی نہیں ہے، نسب کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کے یہاں اسے بڑائی مل جائے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ بڑا متقی ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی بڑا ہے، کوئی عزت والا ہے، یعنی زیادہ عزت کس کی ہے، سب سے بڑا کون ہے، وہ ہے کہ جو بڑا متقی ہے، اللہ پاک سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، اور زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ پاک کے ہاں زیادہ بڑا ہے۔ خاندان کی وجہ سے یا فلاں قبیلے کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے یا رنگ کی وجہ سے یا کسی نسل کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہو جاتا، بلکہ افضلیت کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ہاں اس وقت بڑے بن سکتے ہو۔ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ جو بڑا پرہیزگار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نسب پر فخر کرنا کہ میرا وہ خاندان ہے، میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، میں بادشاہوں کی اولاد میں سے ہوں، میں راجاؤں کی اولاد میں سے ہوں، میں جو ہے میرا خاندان بڑا اونچا ہے، ہم اونچی ذات والے ہیں، اسلام نے ان چیزوں کی نفی فرمائی۔ میرا رنگ سفید ہے، دوسرے کا کالا ہے، تم کالے ہو، میں سفید ہوں، میری چمڑی گوری ہے، تمہاری چمڑی کالی ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں بڑا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے کیا ہے، آئیے یہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی۔ جب تکرار ہوئی تو میں نے اچانک اس سے کہہ دیا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ جب میں نے یہ کہا کہ کالی عورت کے بیٹے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھرا جاتا۔ ایک نصیحت فرمائی، اور سفید عورت کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں لیٹ گیا اور اس شخص سے جسے میں نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے، اس سے میں نے کہا، اٹھو اور میرے رخسار پر، میری گال پر اپنا پاؤں رکھ کے پامال کر دو۔ اللہ اکبر! کیا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ اور آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ تم کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ تم کسی کو تانا نہ دو کہ وہ کالی عورت کا بیٹا ہے اور میں سفید عورت کا بیٹا ہوں، یعنی اس کی چمڑی کالی ہے، میری چمڑی سفید ہے، میں گورا ہوں، وہ سیاہ ہے، وہ کالا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کسی بھی سفید عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہمیں بھی اس میں سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ صحابی کا انداز کیا ہے؟ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا تو اب اپنے اندر سے جو ہے وہ کوئی بڑائی، کوئی غرور، کوئی فخر ہے تو ہمیں اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ انداز دیکھیں صحابی رسول کا، فوراً آپ لیٹ گئے، تکبر کی آپ نے کاٹ کر دی، آپ نے فخر کی کاٹ کر دی، اور ان سے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے گال پر پاؤں رکھ کر اسے پامال کر دو، کیا مطلب تھا؟ تاکہ دل میں کبھی نہ آئے کہ گورے رنگ والا کالے رنگ والے سے افضل ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے حدیث سنی رنگ کے بارے میں، آئیے اب ہم فخر کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر فخر کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگوں نے ایک دوسرے پہ فخر کیا. ہماری بھی عادت ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بعض تو بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. یہ ہماری کہاوت ہے کہ لوگ بہت لمبی پھینکتے ہیں، بہت دور کی لاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فخر کرتے ہیں، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میری یہ شان ہے، ہم بڑے اعلیٰ ہیں، بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑے جو ہے نا وہ ہمارے رنگ بڑے اچھے ہیں، ہمارا پہناوے بڑے اچھے ہیں، یعنی فخر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگوں نے فخر کیا آپس میں. تو ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. لوگ کہتے ہیں تم جانتے نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے. باتیں کرتے ہیں اس طرح کی. مدنی چینل کے ناظرین، دو لوگوں نے فخر کیا اور کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا. ان میں سے ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں. اسی طرح اس نے 9 پشتیں شمار کر دیں، یعنی میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں میرا والد ہے، فلاں میرا دادا ہے، فلاں میرا پردادا ہے، فلاں میرا لکڑ دادا ہے. اس سے اوپر تک گنتا چلا گیا. 9 پشتیں اس نے گنوا دیں اور کہا تیری تو ماں ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما دیجئے وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے. مدنی چینل کے ناظرین، مسند احمد کی اس حدیث پاک میں ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. انسان کا اپنا فخر اللہ پاک کو پسند نہیں، تو باپ دادا پہ فخر وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا؟ اور اس فخر کرنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اپنے باپ دادا پر فخر کیا جائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں سکھا رہی ہے. اور اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک یہاں ہم سلسلے میں شامل کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر، باپ دادا پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے. وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں. ابو داؤد شریف کی اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جن کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جہنم کا کوئلہ بن گئے اور وہ تو دوزخ میں چلے گئے. یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی عزت ہے، اتنی بھی عزت نہیں. وہ کیڑا اپنی ناک سے گندگی کو دھکیل رہا ہو. آقا کریم علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ فخر نہ کیا جائے. فخر جن پہ تم کر رہے ہو ان کی پتہ نہیں کیا حالت ہے، کس آزمائش میں ہیں. اور ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے جو مسلمان تھے، اسلام پر جن کا خاتمہ ہوا، مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام اعلیٰ فرمائے، جنت میں انہیں جگہ دے. بس اتنا ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں. اصالے ثواب کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مگر فخر کرنا اس کی اجازت نہیں. کیوں کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی اگر عزت والا ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، سب سے بڑا بزرگ ہے، تو ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور فضیلت کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے، نہ نسب پر ہے، نہ کسی خاندان سے تعلق ہونے پر ہے، نہ ہی اچھا بولنے پر ہے، نہ ہی اچھی لفاظی پر ہے، اور نہ ہی کسی اعلیٰ شخص سے اپنے تعلق پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار پرہیزگاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم جتنی بھی بات کریں گے یہ ہم عام لوگوں کی ہے، ورنہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل مبارک سے ہیں، سادات کرام ہیں، ان کے فضائل اور ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما دیا تھا کل حسب و نسب ینقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، کہ قیامت کے دن ہر نسب، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی،
ہاں میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری قائم رہے گی، تو وہ ایک الگ استثنائی صورت ہے، ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن عام حالت میں ہمارا عام لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں باپ دادا پر فخر کرنے سے منع کیا گیا، ہمیں باپ دادا پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ معیار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا معیار صرف یہ ہے کہ تم میں پرہیزگاری کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور دوسرے پر خاندانی فخر دور کر دیا، اور اب صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی اور نیک آدمی جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا گناہگار اور بدبخت آدمی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہی آیت مبارکہ جو ہم نے سورہ حجرات کی سنی وہ تلاوت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو بندہ نیک ہوگا یا پھر گناہگار ہوگا، سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ سعادت مند ہے، نیک ہے، متقی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہے، اور اگر وہ شخص برا ہے، گناہگار ہے اور بد کردار ہے اور بدبخت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل و خوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فخر کرنے سے منع کیا۔ یاد رہے کہ اپنی قوم سے محبت کرنا یہ منع نہیں ہے، تعصب منع ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت فسیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چل گیا کہ اپنی قوم سے محبت کرنا، کہ یہ ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے، اس سے ہم محبت رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کی تائید کریں کسی جائز کام میں، تو بالکل اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہماری قوم ظلم کرتی ہے، ہماری قوم غلط کرتی ہے، تو اب اس ظلم میں، اس غلط کام میں، اس برائی میں ان کا ساتھ دینا، اس کو عصبیت کہا گیا ہے۔ یہ ہے تعصب کہ ہماری قوم کسی دوسری قوم پہ ظلم کرے، کسی قوم کو قتل کرے، کسی قوم پر حملہ کر دے، دوسرے لوگوں کو مارے، اور ہم اس میں اس کا ساتھ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی قوم کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہیں دینی، ان کا غلط کام میں ساتھ نہیں دینا۔ حتیٰ کہ حاکم وقت کو حکم ہے کہ اگر اس کی برادری کا شخص سامنے ہو تو اپنی قوم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا۔ قاضی کو، جج کو یہ آرڈر ہیں اسلام کی طرف سے، دین اسلام میں، کہ برادری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر اس شخص کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کتنی زبردست نصیحت ہے اس حدیث پاک میں کہ تعصب نہیں کرنا، ہم نے اپنی قوم کی بلا وجہ طرفداری نہیں کرنی، کسی گناہ کے کام میں عصبیت کی طرف نہیں بلانا، ہم نے بلا وجہ جنگ نہیں کرنی، کسی سے بلا وجہ لڑنا نہیں ہے، اور تعصب کی وجہ سے غصہ نہیں کرنا کہ اپنی قوم کے غلط کام کی وجہ سے ہم غصہ ہو رہے ہیں دوسروں پر، اس کی ممانعت ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں کس طرح سے بتا رہی ہے کہ ذات پات، رنگ و نسل، یہ جو اونچ نیچ ذات کے اندر ہوتی ہے، اونچی ذات، نچلی ذات، یا نعوذ باللہ کوئی اچھوت کسی کو قرار دے دیا جائے، وہ ہمارے کپڑوں کو ٹچ نہ کرے، ہماری برادری میں شادی نہ کرے،
اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہے۔ جی ہاں، ایکویلٹی، لوگوں کے درمیان مساوات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور صرف فرامین نہیں کہ تم برابر ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، یہ صرف زبانی فرامین نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کئی مواقع ایسے آئے، آقا کریم علیہ السلام نے مثالیں قائم کی ہیں۔ کیا غزوہ خندق یاد نہیں؟ جب غزوہ خندق ہوا اور خندق کھودنی، لوگ مصروف تھے، مزدوری کر رہے تھے، یعنی خندق کھود رہے تھے مزدور بن کر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو بھی پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی بنفس نفیس خندق کو کھودا اور ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں لا لا کر لگانے لگے۔ آپ یہ دیکھیں، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہستی، سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لے رہے ہیں، خندق بھی کھود رہے ہیں۔ جس طرح لوگ بھوک برداشت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے اس موقع پر اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھایا، کپڑے کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے، 2 عالم کے داتا ہیں، سرکار 2 جہاں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا وہ بھی یاد ہوگا آپ کو، آپ نے سنا ہوگا کہ سفر کے موقع پر جب کھانا پکانا تھا تو سب لوگ مختلف کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے ذمے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مساوات۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم تھیں، ایک سواری 3 لوگوں کے لیے تھی، کہ ایک شخص سوار ہوگا، پہلے 2 لوگ پیدل چلیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا شخص سوار ہو جائے گا، پھر دوسرے پہلے والا اتر جائے گا، اور پھر یہ پہلا اور تیسرا پیدل چلیں گے، اس کے بعد پھر تیسرا سواری کرے گا، یعنی ایک ایک کر کے اونٹ پر سواری کریں گے، کیونکہ سواریاں کم ہیں۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، سپہ سالار اعظم ہیں، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مساوات کا درس دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مساوات کی عملی تعبیر، عملی طریقہ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 صحابہ کو اپنے ساتھ سواری میں شریک کیا۔ نبی پاک علیہ السلام سوار ہو گئے، اور جب اترنے لگے تو ایک نے، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارا حصے کا بھی آپ ہی سواری کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی ثواب چاہیے۔ سبحان اللہ، کس انداز سے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مساوات کا درس دیا اور بتایا، اللہ اکبر، کہ اے لوگو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپس میں تم بھائی بھائی ہو، کسی جو ہے وہ مالدار کو کسی غریب پر فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، فضیلت حاصل ہے تو پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، نیکی کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم، جس نے ہمیں بتایا کہ ذات، پات، رنگ، نسل، ان کی اہمیت نہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، آپ کی دیے ہوئے احکامات اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کا
سنت